شادی کے 2 دن بعد میری بیوی گھر سے بھاگ گئی۔ میں بہت رویا کیونکہ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ جب اس کا کوئی پتہ نہ چلا تو میری ماں نے میری دوسری شادی کر دی۔ میری دوسری بیوی بہت نیک تھی مگر میرا اس کے ساتھ دل نہ لگتا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر اٹلی چلا گیا۔ 2 سال بعد واپس آیا تو دوسری بیوی کو دل سے قبول کر لیا کیونکہ اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر میں دوسری بیوی کو اٹلی گھمانے لے آیا۔ وہاں پر گاڑی چلاتے ہوئے میری ٹکر ایک فقیرنی سے ہو گئی۔ میں نے گاڑی سے اتر کر جیسے ہی اس فقیرنی کو اٹھایا میرا جسم کانپ گیا کیونکہ میرا نام زہیب ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنی ماں کے ساتھ لاہور سے کراچی آ رہا تھا۔ ہماری رہائش تو لاہور میں تھی مگر میرے 2 چچا ایک خالہ کراچی میں رہتے تھے اور میں اپنے چچا کی بیٹی رانیہ کی شادی پر کراچی آیا تھا۔ میری ماں سارا راستہ مجھے یہی کہتی رہی کہ اس کی شادی پر تمہاری بڑی خالہ کی بیٹی فاطمہ بھی آئے گی، تم اسے دیکھ لینا، وہ بہت خوبصورت ہے، میں تمہارا رشتہ فاطمہ سے طے کروں گی، بس اسے ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ میں نے اپنی بہن سے بھی بات کر لی ہے، اس نے بھی مجھے فون پر ہاں کہہ دی ہے، بس مجھے تمہاری رضامندی چاہیے تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس ٹینشن والی کیا بات ہے، اگر فاطمہ مجھے اچھی لگی تو میں ہاں کر دوں گا ورنہ میں کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دوں گا۔ میں نے ابھی تک اپنے لیے کسی لڑکی کو پسند تک نہیں کیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری ماں نے میرے لیے کسی خاص لڑکی کو ہی پسند کیا ہوگا۔ خیر سارا راستہ ایسے ہی گزر گیا اور ہم شادی والے گھر پہنچ چکے تھے۔ یہاں کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ میرے ہم عمر کئی کزن تھے جو اچھے خاصے دوستانہ میز کے مالک تھے۔ باتوں میں ہی دن گزر جاتا تھا اور پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ یہاں آ کر میں نے فاطمہ کا نام کئی بار سنا تھا۔ آخرکار ایک دن اس سے میری ملاقات ہو ہی گئی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا کیونکہ وہ تو واقعی میں خوبصورت اور اچھی تھی مگر ہمارے زیادہ بات چیت نہ ہوئی۔ یوں ہی شادی کے ہلے گلے میں وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں کافی انجوائے بھی کر رہا تھا۔ ایک روز جب میں اپنا سفید سوٹ ہاتھ میں پکڑے امی کو تلاش کر رہا تھا، میں ان سے اپنا سوٹ استری کروانا چاہتا تھا مگر مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک مجھے فاطمہ نظر آئی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے خالہ سے کیا کہنا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سوٹ کی جانب اشارہ کیا اور بولا اسے استری کروانا تھا۔ اسے ہاتھ آگے بڑھایا اور بولی لیں میں استری کر دوں۔ میں بولا نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، امی مجھے مل جائے گی تو میں ان سے کروا لوں گا۔ تب فاطمہ کہنے لگی خالہ کو بلا وجہ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ جب میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو پریشانی کس بات کی ہے؟ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے۔ فاطمہ نے سوٹ استری کر کے مجھے واپس کر دیا۔ میں اس کے رویے سے کافی متاثر ہوا تھا۔ چند دن گزرے تو میرے سر میں درد ہونے لگا اور مجھے چائے کی ضرورت تھی تو اس وقت بھی فاطمہ ہی میرے کام آئی۔ اس نے مجھے چائے بنا کر دی۔ میں نے اکثر امی سے ٹانگیں دباتے ہوئے دیکھا تھا، بس انہی باتوں کی وجہ سے وہ مجھے اچھے لگنے لگی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ باقی لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کافی سخت تھا مگر میری امی سے وہ بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ ایک دن میں اور امی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، فاطمہ بھی وہیں پر آ گئی تو امی کہنے لگی کہ میری بہو آ گئی۔ اس بات پر وہ تھوڑی شرما سی گئی اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی اس ادا نے تو میرا دل ہی لے لیا تھا۔ فاطمہ میرے نام پر بڑی جوش آتی تھی۔ خیر امی نے کراچی میں ہی خالہ سے میرے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ خالہ نے جھٹ سے ہاں کر دی تو امی نے کہا کہ کراچی میں سارے رشتہ دار جمع ہوئے ہیں تو یہیں پر منگنی بھی کر دیتے ہیں۔ خالہ کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ امی نے کراچی میں ہی ہال بک کروایا تھا اور وہاں پر میری اور فاطمہ کی منگنی کی عالی شان تقریب کی تھی۔ سب لوگ میری قسمت پر رشک کر رہے تھے، مجھے اتنی آسانی سے فاطمہ مل گئی ہے۔ منگنی کے بعد میں فاطمہ کو ڈنر پر لے گیا۔ وہ سارا راستہ مسکراتی اور ہنستی رہی تھی۔ کچھ دنوں میں ہی مجھے فاطمہ سے اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ بس اس کے بعد سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تھے۔ میں اور امی لاہور آ گئے تھے۔ میں روز فاطمہ سے فون پر باتیں کیا کرتا۔ میری یونیورسٹی فیلوز کو جب پتہ چلا کہ میری منگنی ہو گئی ہے تو سب نے مجھ سے ٹریٹ مانگی تھی۔ میں نے اپنی منگنی کی ٹویٹ اپنے سب ہی دوستوں کو دے دی اور پھر تصاویر فاطمہ کو بھی سینڈ کی تھی۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ ہو گیا اور اب ہماری شادی کا وقت آ گیا تھا مگر پھر بھی امی نے خالہ سے شادی کی تاریخ مانگی تو خالہ نے 1 مہینے کا وقت تیار کے لیے دیا۔ ادھر امی نے بھی زور و شور سے تیاری کرنا شروع کر دی تھی۔ میں بھی امی کا برابر ہاتھ بٹایا کرتا جبکہ میری بہنیں تو 7ویں آسمان پر پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے 21 دن پہلے ہی میری ڈھولک رکھ دی تھی۔ وہ گھر میں اپنی سہیلیوں کو بلا کر خوب ہلا گلا کیا کرتی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ خالہ بھی بے انتہا خوش رہتی تھی۔ اکثر فون پر مجھ سے باتیں کیا کرتی اور مجھ سے یہی کہتی کہ زہیب میں تمہیں اپنا جگر
دے رہی ہوں۔ مجھے میری فاطمہ بڑی پیاری ہے، بس تم بھی اس کا خیال رکھنا، اسے کبھی کوئی غم نہ دینا۔ میں خالہ سے وعدہ کر لیتا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، آپ فکر بھی نہ کریں۔ اور پھر ہماری شادی والا دن بھی آ گیا تھا۔ امی نے مہندی اور بارات کا فنکشن کراچی میں اور ولیمہ کا فنکشن لاہور میں رکھا تھا۔ ولیمہ کا فنکشن بارات سے 2 دن بعد کا تھا، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا۔ ہم سب لوگ کراچی آئے ہوئے تھے، میرے بہت سے دوست بھی میری شادی پر آئے تھے۔ مہندی اور بارات کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوا تھا، اور پھر ہم بارات لے کر لاہور آ گئے تھے۔ یہاں 2 دن ریسٹ کرنے کے بعد تیسرے دن میرا ولیمہ تھا۔ میں فاطمہ کو پا کر بہت خوش تھا، فاطمہ بھی بہت خوش تھی۔ ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز لیا تھا۔ ولیمے والے دن میں تیار ہو گیا تھا، مگر فاطمہ ابھی تک پارلر سے نہیں آئی تھی۔ انتظار کرتے کرتے 1 گھنٹہ گزر گیا، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوا۔ مجھے پتا تھا کہ لڑکیوں کی تیاری میں بہت دیر لگتی ہے، مگر دوسرا گھنٹہ شروع ہوا تو میں نے خالہ اور امی کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی۔ لیکن جب تیسرا گھنٹہ شروع ہو گیا، میں بھی پریشان ہو گیا، اور پھر حال میں منگوئیاں ہونے لگی۔ اور پھر یہ دل دہلان دینے والی خبر میرے کانوں میں پڑی تھی کہ میری بیوی پارلر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سن کر ایسا لگا کہ زمین و آسمان کی گردش رک گئی ہو۔ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ دلہے میں کس چیز کی کمی تھی، اچھا بھلا تو ہے، پھر دلہا اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہے؟ اور کچھ لوگ تو میری بیوی کو بدکار کہہ رہے تھے۔ یہ باتیں میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میری امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں روتے ہوئے امی سے کہا، میری فاطمہ ایسی نہیں ہو سکتی، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ خالہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ بیٹا تم مجھے معاف کر دینا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی ایسی حرکت کرے گی۔ سب لوگ مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ پھر میں نے فاطمہ کو پورا لاہور چھان مارا، وہ کہیں نہیں ملے۔ سب حیران تھے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں 6 ماہ اسے تلاش کرتا رہا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ پھر میری امی نے میری دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بڑی مشکل سے دوسری شادی کے لیے مانا تھا۔ میرا دوسرا نکاح کر دیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد میں چھت پر آ گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میری امی بھی میرے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم بہت پریشان ہو، تمہارا دل دکھا ہوا ہے، مگر تم میری بات سنو، وہ لڑکی جو تمہیں رسوا کر کر چلی گئی ہے، اس کی خاطر کبھی بھی اس عورت کو دکھ نہ دینا جو تمہارے نکاح میں آ گئی ہے۔ تم اسے ہمیشہ خوش رکھنا، اور اب جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں نے سر ہلا دیا۔ امی نیچے چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ایک بے وفا انسان کی خاطر کسی دوسرے انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اس لیے میں نیچے آ گیا۔ میری دلہن گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے امی کی خواہش پر نکاح توڑ کر لیا تھا، مگر ابھی تک اپنی دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جب گھونگھٹ پلٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ نگین بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ میری چچی کی بہن کی بیٹی تھی۔ یہ بھی ہمیں کراچی شادی میں ملی تھی۔ نگین ایک اچھی لڑکی تھی، شاید میں میری اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی اور ہم کافی باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ لڑکی میرے ولیمے پر آئی تھی کیونکہ اس کی فاطمہ سے بہت بنتی تھی، اور پارلر سے فاطمہ اسے دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خاموش سے بیٹھ گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، زہیب، فاطمہ کے پیچھے کیوں خود کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرتی تھی، اگر وہ تم سے محبت کرتی تو کیوں تمہیں چھوڑ کر بھلا بھاگ جاتی؟ ذرا سوچو، میں غلط نہیں کہہ رہی، نگین ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر پھر بھی میں اسے دلہن کے روح میں قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ فنا ہو جائے۔ نگین کہنے لگی، زہیب، تم ہمارے اس رشتے کو جب چاہو قبول کر لینا، میں تمہیں اس چیز کے لیے وقت دیتی ہوں جب تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ مجھے اپنی بیوی ماننے کے لیے، تب اس رشتے کی ابتدا کر لینا، تب تک ہم دونوں دوستوں کی طرح ہی رہیں گے۔ میں نگین کی یہ بات سن کر اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ خیر وہ جلدی سو گئی تھی، جبکہ میں ساری رات جاگتا رہا۔ میں بڑے مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنے خیالوں میں فاطمہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اگر تم زندگی کے کسی موڑ پر مجھے مل جاؤ تو میں نفرت سے منہ موڑ لوں گا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہارا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اب لوگوں کے مزید باتیں نہیں سن سکتا۔ امی کہنے لگی کہ تم نے دنیا والوں کا سامنا بھی تو کرنا ہے، اب ہر کسی کو تو معلوم نہیں کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے، اگر تم ولیمہ نہ کرو گے تو لوگ اس کے پیچھے چھپی وجہ کو تلاش کرنے لگ جائیں گے، اور پھر جسے نہیں معلوم اسے بھی پتہ چلنے لگ جائے گا کہ فاطمہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، پھر مجبوری اوڑے ہوگی۔ اس لیے میں نے امی کی بات مان لی اور اچھے خاصے اہتمام سے شادی کر لی۔ میں نگین کو بالکل بھی وقت نہیں دیتا تھا، مگر اس نے ایک دن بھی مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں نے تم سے شادی کی ہے، تمہارے لیے قربانی دی ہے اور تم مجھے کیا دے رہے ہو، مگر مجھے ان کی باتوں کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں مجھے اپنے ملک سے باہر اٹلی میں جاب مل گئی اور میں جاب کا بہانہ کر کے اٹلی آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ نگین سے بھی بہت کم بات ہوتی تھی،
तकरीबन 8 माह बाद मेरी अम्मी ने मुझे फोन करके अपना वास्ता दिया कि मैं जॉब छोड़कर घर आ जाऊं, वरना मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगा। मैं अम्मी की खातिर वापस आ गया, मगर नगीन को मैं दिल से कबूल नहीं कर रहा था। एक रोज अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम नगीन का ख्याल रखा करो। वो बच्ची पहले ही ये बातें नहीं सोचती थी, मगर अब वो भी उदास रहने लगी है। ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हें छोड़कर चली जाए। उस दिन अम्मी ने मुझे बहुत डांटा और फिर मुझे भी एहसास होने लगा कि मुझे एक बेवफा लड़की की खातिर सोने जैसी लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए अब मैं उसे शॉपिंग के लिए भी ले जाया करता। मैंने अपने शादीशुदा जिंदगी का आगाज कर दिया था, इसलिए मैं नगीन को मरी ले गया था। वो बेइंतहा खुश थी। वो कहने लगी कि मुझे मेरे सब्र का फल मिल ही गया। पहले तो मैं सोचने लगी थी कि मैं आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर नहीं, अब मुझे इत्मीनान है कि आप एक अच्छे इंसान हो और मुझे जिंदगी की तमाम खुशियां दे सकते हो। फिर अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दिया था। मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। अब हर तरफ सुकून ही सुकून था। लेकिन अब भी कभी कभी मुझे फातिमा की याद आ जाती तो मेरा खून खोल कर रह जाता। मैं सोचता था कि उसने मेरे साथ कितना बुरा किया था। अगर बात सिर्फ मोहब्बत की होती तो शायद मैं उसे भुला देता। ये उस दिन की बात थी जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी। नगीन ने मुझसे कहा कि हम हानिया की सालगिरह मनाने के लिए किसी दूसरे शहर जाएंगे, इस तरह हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। मैंने हामी भर ली। इसलिए मैं और नगीन अपनी बेटी की सालगिरह मनाने के लिए सक्कर-दो चले गए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं उस खूबसूरत जगह पर आकर कदर खुशगवार सा हो गया था। शाम के वक्त हमने एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में केक काटा और बेटी की सालगिरह मनाई थी। जब हम वापस आ रहे थे तो अचानक ही एक फकीरनी मेरी गाड़ी से आकर टकरा गई। मैं बेतहाशा खौफजदा हो गया था। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि मैं बर वक्त ही गाड़ी को ब्रेक लगा चुका था, लेकिन फिर भी फकीरनी गाड़ी से टकरा कर नीचे गिर गई थी। मुझे उम्मीद थी कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी होगी। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरा और फकीरनी को सहारा देने लगा और सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करने लगा। नगीन भी बाहर आ गई, मगर सामने का मंजर देखकर मैं और नगीन तो सकते ही पड़ गए। वो फकीरनी कोई और नहीं बल्कि फातिमा ही थी। फातिमा ने आगे बढ़कर नगीन को थप्पड़ मारा और उसको पकड़कर झंझोरने लगी थी। नगीन बेतहाशा खौफजदा हो गई थी और खुद को छुड़ाकर जल्दी से पीछे हो गई थी। जबकि मैं हैरान था। मैंने फातिमा का हाथ पकड़ लिया और बोला कि ये क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी बीवी पर हाथ कैसे उठा सकती हो? तुम यहाँ से भाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उम्र भर के लिए जेल भेज दूं। फातिमा कहने लगी, जेल में तो उस औरत को भेजना चाहिए जो बड़े मान से तुम्हारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर फिर रही है। ये घटिया तरीन औरत, इसने मेरी जिंदगी खराब कर डाली है। मैं बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी ने तुम्हारी जिंदगी भला कैसे खराब कर दी? बल्कि तो तुमने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे कितने लोगों के सामने रुसवा कर दिया था। तुम वलीमे वाले दिन मुझे छोड़कर भाग गई थी। मैं तुम्हें इस चीज के लिए उम्र भर माफ नहीं करूंगा। अब मेरे सामने ज्यादा ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जबरदस्ती बहुत गुस्से अंदाज में कहा था। मैं नहीं चाहता कि मैं पुलिस को फोन करूं कि तुम बस यहाँ से चली जाओ। फातिमा कहने लगी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये औरत जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो ये धोखेबाज है। इसने मेरे साथ धोखा किया था। मैं एक लम्हे के लिए चौंक गया था। उसी वक्त नगीन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ से चलो। ये पागल लड़की न जाने क्या क्या बक रही है। इसकी हालत देखो। इसने जो तुम्हारे साथ किया था, अल्लाह ने इसको इस दुनिया में बदला दे दिया। तब फातिमा कहने लगी, नगीन, तुमने जो मेरे साथ किया उसका बदला तो तुम्हें शायद न मिल सका, लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ ये सब जरूर होगा। वो भी मेरी तरह सड़कों पर भीख मांगेगी। ये बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए डर सा गया और बोला, तुमने अपनी मनहूस जबान पर मेरी बेटी का नाम लिया कैसे? फातिमा फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, खुदा के लिए जुहेब, मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। जिस दिन हमारा वलीमा था, मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि नगीन ही पार्लर गई थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें मेकअप के दौरान तुम्हें कंपनी दूंगी। तब नगीन मेरे साथ साथ रह रही थी, मगर जब मेरा मेकअप हो गया था तो ये कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, तुम बैठो, मैं पिज्जा लेकर आती हूँ, हम दोनों पिज्जा खाकर ही घर जाएंगे। मैंने हामी भर ली। इतना कहकर नगीन बाहर चली गई और मैं वहीं पर बैठी रह गई। थोड़ी देर बाद 2 औरतें पार्लर में आ गई और कहने लगी कि आप नगीन की कजन हो। मैंने हामी भर ली तो एक लड़की ने मेरे साथ हाथ मिलाया था। न जाने उसके साथ हाथ में ऐसा क्या था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर जब मैंने आंख खोली तो मैं एक कमरे में बंद थी। वहाँ आस पास कोई नहीं था। मैं घबराई हुई थी, रो रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी, मगर मेरी किसी ने मदद ना की। रात को एक औरत मुझे खाना देने के लिए आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? तो वो कहने लगी कि ये सब हम नगीन के कहने पर कर रहे हैं। उसने हमें ऐसा करने के लिए पैसे दिए हैं। नगीन ने ऐसा क्यों किया है? तब उस औरत ने मुझे बताया कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी हुई थी उसके साथ नगीन बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, इसलिए उसने उस लड़के को
کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ چلایا اور تمہیں بہانے سے یہاں بٹھا دیا ہے اور پیزا کا کہہ کر چلی گئی ہے، صرف اس لیے تاکہ ہم تمہیں اغوا کر کے یہاں پر لے آئیں۔ اب ہمیں تمہیں آگے ایک اور پارٹی کو بھیج دیں گے۔ میں رونے لگی اور بولی میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، میرا شوہر اور ماں باپ کی عزت خراب ہو جائے گی، خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ تب وہ کہنے لگی کہ ہم تو خود مجبور ہیں، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، پلیز معاف کر دینا۔ پھر مجھے ایک ماہ اس اندھیرے کمرے میں قید میں رکھا گیا اور اس کے بعد مجھے وین میں بٹھا کر دور لے جایا گیا۔ پھر مجھے وہاں جا کر بھیک مانگنے کے کام پر لگا دیا۔ میں واپس گھر بھی نہ آ سکتی تھی کیونکہ مجھے جس مافیا نے خریدا تھا ان کے پہرے بڑے سخت تھے۔ میرے ساتھ اور بھی کئی لوگ یہاں پر بھیک مانگنے پر مجبور تھے، بھیک مانگنے کا کام کرتے تھے اور جتنا بھی ہمارے پاس پیسہ جمع ہوتا شام کو ہم اپنے مالک کو دے دیتے۔ نگین کہنے لگی یہ بکواس کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، یہ صرف خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تب فاطمہ نے آگے بڑھ کر نگین کا ہاتھ ہماری بیٹی کے سر پر رکھ دیا اور اسے کہا کہ اب کھاؤ، اپنی بیٹی کی قسم تم نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ یہ بات سن کر نگین ڈر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر اس نے فاطمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ بات سن کر میں سکتہ میں آ گیا تھا۔ فاطمہ بولی زہیب مجھے بچپن سے ہی اس بات کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ میری شادی تم سے ہی ہوگی، اس لیے میں نے ذہنی طور پر تمہیں اپنا مانتا تھا، میں تم سے محبت کرتی تھی، مگر نین نے مجھ سے میری خواہش چھین لی، میرے والدین کی عزت خراب کر دی اور مجھے سڑک پر لے آئے۔ میں یہ سب باتیں سن کر بے بس حیران تھا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نگین اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے۔ خیر میں فاطمہ کو اس مافیا سے چھڑوا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی تو امی حیران رہ گئی۔ امی نے فاطمہ کو نئے کپڑے دیے، اسے نہلا کر صاف کپڑے پہنے تو امی نے مجھے کہا کہ اب تمہاری پہلی بیوی واپس آ گئی ہے اور نگین کی سزا یہ ہے کہ تم اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ یہ سن کر نگین رونے لگی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہا کہ خدا را ایسا مت کریں۔ میں نے کہا کہ نگین جو تم نے کیا وہ ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کیونکہ ہماری بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی، لیکن اب میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، تمہیں ایک الگ گھر میں رکھوں گا اور میں یہاں فاطمہ کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے بیٹی کی خاطر نگین کو طلاق نہ دی، بس اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ فاطمہ کے گھر والے بھی ہمارے گھر آ چکے تھے، آج پھر سے سب ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے تھے۔ اب میں نگین کے پاس صرف اپنی بیٹی کی خاطر جاتا ہوں، ورنہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں اپنی ساری خوشیاں اور محبتیں فاطمہ پر نچھاور کرتا ہوں اور فاطمہ بھی اب میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ ناظرین ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔